الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور یہ ساعتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں عطا فرمایا۔ ان خصوصی ایام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کا معمول رہا ہے کہ تراویح کی نماز کے بعد اس میں جو بھی قرآن عظیم پڑھا جاتا ہے اس میں سے چند منتخب آیات پر کلام کیا جاتا ہے اور اس کے ضمن میں کچھ تفسیری نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ آج کا درس تیسرا درس ہے جس میں سورہ آل عمران پڑھی جا رہی ہے۔ اس میں دو آیت نمبر 132 اور 133 اس پر کچھ انشاءاللہ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ یہاں یہ اطیعو امر کا صیغہ ہے، امپیریٹو اسٹیٹمنٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ اب یہاں اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے قول کی پیروی کرنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقوال ہمیں کہاں ملیں گے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو وہ قرآن عظیم ماخذ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہمیں احادیث مقدسہ اور آپ کی سیرت طیبہ سے ملتے ہیں۔ یعنی احادیث طیبہ میں حضور کے اقوال، حضور کے اعمال و افعال یہ تمام تر ذکر کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہمیں قرآن عظیم سے حاصل ہوں گے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام احادیث مقدسہ سے حاصل ہوں گے۔ اور قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام بیان فرمائے اپنے بندوں کے لیے، اور ان احکام کی تفصیل نبی کریم نے وہ آیات بھی امت تک پہنچا دیں اور پھر ان کی تفصیل امت کو بیان فرمائی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے کلمات کے ذریعے سے ہوئی، اور آپ نے اس کی مزید تبیین اور وضاحت فرمائی۔ اسی طرح سے قرآن عظیم میں کچھ ایسے احکام بھی بیان کیے گئے کہ جو اجمالی حکم بیان کر دیا گیا، جیسے وضو میں مسح کا حکم ہے تو پھر اس کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہوئی کہ آپ نے چوتھائی سر کا مسح فرمایا۔ تو اس مجمل قرآنی حکم کی وضاحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہوئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن عظیم کے احکام کی تعلیم بھی دی، اس کی وضاحت بھی فرمائی، اور جہاں اجمال تھا اس اجمال کو اپنے قول اور عمل کے ذریعے سے آپ نے اس اجمال کو اٹھایا اور اس کی وضاحت فرما دی، اور حکم لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو گیا تاکہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی فرما برداری اور اطاعت کرنا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام ذکر فرمائے، جیسے نماز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اقیم الصلاۃ تو فرمایا، لیکن اس کی دیگر تفاصیر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے، آپ کے اقوال مبارکہ سے حاصل ہوتی ہیں کہ نماز کے اوقات کیا ہوں گے، ان کی رکعات کیا ہوں گی، اس میں کیا کچھ کلمات ادا کرنے ہیں، نماز کے مفسدات کیا ہیں، نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کا یعنی اذان کس طرح سے دی جائے گی، اقامت کیا ہوتی ہے، اور نماز کے مفسدات اور نواقض وضو کے وضو توڑنے والی چیزیں، یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہے وہ احادیث مقدسہ سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک حکم پر
یعنی اقیم الصلاۃ پر عمل کرنے کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تب ہی ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے قابل ہو سکیں گے۔ یعنی قرآنی حکم پر عمل اسی صورت میں ہو سکے گا کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کا طور طریقہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہم جانیں، تاکہ اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا جا سکے۔ اسی طرح سے روزہ بھی ہے، روزے کا حکم فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اس مہینے کو پائے تو اس کے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ کتب علیکم الصیام، فرمایا تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، تو روزے کی فرضیت کا بیان تو کیا گیا، لیکن اس کی دیگر تفاصیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، روزے کا کفارہ کیا ہوگا، قضا کیا ہے، وغیرہ دیگر احکام یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز عمل سے، آپ کے اقوال مبارکہ سے حاصل ہوئے۔ تو یوں ہی جس طرح سے نماز کے حکم پر عمل احادیث طیبہ ہی کی روشنی میں ممکن ہوا، اسی طرح سے روزے پر بھی ہے۔ یوں ہی زکوٰۃ کا حکم دیا، آتوا الزکوٰۃ، لیکن اب کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کس مال پر دینی ہے، نصاب کیا ہوگا، کیا ہر سال دیں گے یا ایک بار جس مال پر زکوٰۃ ادا کر دی دوبارہ اس پر نہیں دینی ہوگی، اور کون کون سے ایسے اموال ہیں جو زکوٰۃ کے احکام سے مستثنیٰ ہیں، یہ ساری تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی امت کو معلوم ہوئی۔ گویا کہ ان احادیث کے مجموعے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی کی بنیاد پر آتوا الزکوٰۃ پر عمل کرنا ممکن ہوا۔ اسی طرح سے حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو۔ تو اب یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لیکن حج کون سے دن ہوگا، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کی شرائط کیا ہیں، حج کے مفسدات کیا ہیں، اور دیگر ساری جو تفاصیل ہیں وہ سب کی سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ جب ہم اس کو لیتے ہیں تبھی حج البیت پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اس ہی وقت ممکن ہے کہ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کی روشنی میں ان احکام کو سمجھے، تبھی وہ قابل عمل ہمارے لیے ہو سکتے ہیں۔ گویا کہ اللہ نے حکم دیا، تو اللہ نے جب حکم دیا ہے تو ابس حکم تو نہیں دیا کہ ایسا حکم دے دیا کہ جس کی کوئی تفصیل ذکر نہیں ہوئی اور حکم بھی دے دیا، تو یہ تو بالکل ابس ہو جائے گا کہ تفصیل بھی نہیں ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اگر وہ تفصیل نہ ذکر کی جائے تو حکم ابس قرار پاتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تفصیل معتبر ہے، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو یہ بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ آپ کی اطاعت کے ذریعے سے ہی قرآن عظیم کے بہت سارے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہوا۔ اسی طرح سے اگر سزاؤں کو لیا جائے تو بہت ساری سزائیں ایسی ہیں، جیسے حد قذف ہے، کسی نے تہمت لگا دی زنا کی تو اس صورت میں حد قذف ہے، اور زنا کی جو حد کوڑے کی صورت میں بیان کی گئی ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی طرح ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے، تو ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا اور کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ ساری تفاصیل جو ہیں، دوبارہ چوری کرے گا تو اس سلسلے میں کیا کارروائی اس کے خلاف کی جائے گی، تو یہ ساری تفصیل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو چاہے احکام ہوں یا نواہی ہوں، اسی طرح سے شراب کی ممانعت کر دی گئی، تو خمر جو ہے وہ کون سے پھل کا نچوڑا ہوا رس خمر کہلائے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی سے ہمیں معلوم ہوگا۔ اور پھر مزید یہ تفصیل کہ اگر وہ خمر نہیں ہے، دیگر مشروبات جس میں نشہ ہو، تو اس کا حکم کیا ہوگا، اس کی سزا کیا ہوگی، یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ہمیں احادیث مقدسہ سے معلوم ہوتی ہے۔ گویا کہ یہاں اب ہم اگر دیکھیں مزید یہ تفصیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو حلال فرمایا اور حرام بھی فرمایا، اور قرآن عظیم آپ کی اس منصب مبارک کو ذکر فرماتا ہے، یحل لہم الطیبات، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے طیبات کو حلال فرماتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبائث کو ان پر حرام فرماتے ہیں۔ گویا کہ
اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک منصب کو ذکر فرمایا کہ آپ احکام پہنچانے کے ساتھ ساتھ احکام دینے والے بھی ہیں، یعنی آپ کا قول مبارک جہاں قرآنی احکام کی وضاحت کی ضرورت کو، اس کی تبیین کی ضرورت کو، اس کے اجمال اٹھانے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، وہیں ساتھ ساتھ وہ جدید احکام، نئے احکام دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، یعنی حدیث ایک طرف اللہ کے احکام کی وضاحت کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے، دوسری طرف حدیث کی ایک حیثیت حجیت کی بھی ہے کہ احکام کے ثبوت کے سلسلے میں احادیث مقدسہ ایک ماخذ کی، ایک منبع کی اور ایک مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں کہ پہلے سے کوئی حکم موجود ہو اور اس کی وضاحت کی جائے تو ہم کہیں گے کہ حدیث نے اس حکم کی وضاحت کی ضرورت کو پورا کر دیا، تو حدیث کی اس حیثیت کو ضرورت حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اگر پہلے سے قرآن عظیم میں کوئی حکم موجود نہ ہو بلکہ حدیث ہی میں وہ حکم بیان کیا جا رہا ہو تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ حدیث کی حجیت ہے کہ حدیث جو ہے احکام کے ثبوت کے سلسلے میں اور ان کے اوریجن ابتدا سے بیان کیے جانے کے سلسلے میں بھی ایک قوی حیثیت رکھتی ہے، اور قرآن عظیم نے اس حیثیت کو بیان کر دیا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے، ان کے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو، اور خبائث کو، ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حشرات الارض کو حرام فرمایا، درندوں کو حرام فرمایا، اسی طرح سے شکاری پرندوں کو حرام فرمایا، اس کا قرآن عظیم میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ تو یہ براہ راست یہ احکام، حرمت کے احکام حدیث مقدسہ سے، احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ یوں ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے گوشت کو اب بغیر ذبح کیے، مچھلی کا گوشت حلال ہے، ٹڈی حلال ہے، اسی طرح سے کلیجی اور تلی یہ جمع ہوا خون ہے، حالانکہ بہتا ہوا خون حرام ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال قرار دیا۔ تو اس کا ثبوت آپ کو احادیث سے ہی ملے گا۔ مزید یہ کہ بعض احکام اللہ تعالیٰ نے عمومی احکام بیان فرمایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے، آپ کے اقوال حسنہ کی روشنی میں ان کے بعض افراد کا استثناء ہوتا دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اپنے اپنے وقتوں میں لازم فرمایا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ میں لازم شدہ ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عرفات کا جب وقوف کیا جاتا ہے حج کے دوران تو عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لی جاتی ہے، پہلے پڑھی جا رہی ہے۔ اسی طرح جب ہم مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں تو مزدلفہ میں جو وقوف ہوتا ہے، قیام ہوتا ہے، وہاں پر ہم مغرب کی نماز کو ڈیلے کر کے اس کو عشاء کے وقت میں عشاء کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ خصوصی افراد ہیں کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے مخصوص وقت میں نمازیں فرض کی ہیں، ہر نماز اپنے وقت میں پڑھیں گے تو ادا کہلائے گی، اور وقت نکل گیا تو وہ قضا ہے۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام حکم سے ان دو افراد کا استثناء فرمایا کہ عرفات اور مزدلفہ میں اس حکم کے اس حکم میں گویا کہ تبدیلی ہوگی۔ اسی طرح سے ایک شخص کے لیے 4 شادیاں کرنا ایک وقت میں درست ہوتا ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع فرما دیا تا وقت یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجیت میں ہوں، تو یہ ایک عام حکم سے استثناء۔ اسی طرح سے جو گواہی کا نصاب مقرر ہے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، لیکن حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اکیلے کی گواہی 2 کے برابر قرار دی۔ تو اس طرح سے بعض مقامات پر احادیث مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اقوال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ عام حکم میں بعض استثناءات بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے والے احکام پہنچانے والے ہیں، وہیں آپ کا منصب رسالت یہ بھی ہے کہ نہ صرف پہنچانے والے ہیں بلکہ آپ احکامات دینے والے بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس تفصیل کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو بہت سارے وساوس سے، شبہات سے جو مختلف لوگوں کی جانب سے بعض اوقات ڈال دیے جاتے ہیں احادیث کے سلسلے میں کہ یہ ذخیرہ بعد میں لکھا گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حالانکہ
یہ بالکل غلط بات ہے۔ احادیث نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ سے ہی لکھی جانے لگیں، اور ان کا جمع کرنے کا سلسلہ اسی وقت سے اور اسی دور سے شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرمایا۔ چنانچہ قرآن عظیم میں بھی ارشاد فرمایا کہ انزلنا الیک الکتاب الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی قرآن عظیم، تاکہ آپ بیان فرمائیں لوگوں کے لیے کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے۔ تو تبیین نازل اللہ تعالیٰ نے ذکر کو فرمایا، اور اس کی تبیین قرآن عظیم کی آیت مقدسہ کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور آپ جب اس کی تبیین فرمائیں گے، اس کی وضاحت فرمائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضور کے اپنے اقوال مبارکہ ہوں گے، جسے ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو ہیں وہ احادیث کی صورت میں ہمارے پاس یہ ذخیرہ موجود ہے، اور یہ وہ ذخیرہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اطاعت ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ تو یہ ساریوں کا صیغہ جو ہے جس کا معنی ہے جلدی کرو، تو جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیر اللہ کی طرف قرب الہی کی منازل طے کرنے کا بیان قرآن عظیم میں فرمایا ہے، وہاں پر اسی طرح کے صیغے ارشاد فرمائے جو ہمیں یہ باور کرواتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، یو آر رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ سارعوا فرمایا کہیں جیسا کہ اس آیت مقدسہ میں کہ جلدی کرو اللہ کی مغفرت، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، کیونکہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 برس کے درمیان ہوں گی، تو 60 اور 70 کا اگر ایوریج نکالو تو 65 برس۔ تو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ بھئی زیادہ وقت نہیں ہے، اور شعور تک پہنچنے کی عمر کو اگر نکال دیا جائے، 10-15 سال آپ ابتدائی نکال دیں، تو 60 میں سے 15 اگر نکال دیے تو بچا کیا؟ اس میں یہ بہت سارے اور بھی مصروفیات انسان کی ہوتی ہیں، تو اس کو کتنا وقت ملتا ہے؟ تو اگر اس کو یہ بار بار کہ بھئی تمہارے پاس یہی وقت ہے، مختصر وقت ہے، تو یہ صیغے ہمیں یہ باور کرواتے ہیں کہ تمہارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، اچانک موت کا فرشتہ آئے گا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تمہارے اعمال نامے کی کتاب بند کر دی جائے گی۔ کہیں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، اسی طرح سے کہیں فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف جلدی کرو۔ سعی فَاسْعَوْا سعی سے ہے جلدی کرو۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلوں کا بیان یا اس کی طرف بڑھنے کی بات کی جاتی ہے، تو اس طرح کے صیغے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، گویا کہ ہم برف کے تاجر ہیں، اور برف کا تاجر کامیاب اسی وقت ہوتا ہے کہ وہ اپنی برف رہتے ہی اس کو بیچ لے۔ ذرا اس نے وقت ضائع نہیں کیا کہ اس کا سارا سرمایہ پانی ہو جائے گا، اور پھر وہ سرمایہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو گویا کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے وقت عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، اگر درست جگہ پر انویسٹ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، یعنی ان کاموں کو اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد اسلام ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور پھر آگے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ابتدا ہے۔ تو یہ کفار کے اعتبار سے اگر کفار دیکھیں تو ان کے لیے اسلام لانا جو ہے وہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرنا ہے۔ گویا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے تمام فرائض مراد ہیں، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اخلاص ہے،
بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد جہاد ہے، بعض نے سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد تکبیر اولیٰ ہے، اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد توبہ ہے، بعض نے فرمایا کہ تمام عبادات اس سے مراد ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے من ربکم فرمایا، یعنی صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا، گویا کہ ہمیں ایک ابھارا تو جا رہا ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، مغفرت کی طرف جلدی کرو، یعنی ان کاموں کی طرف جلدی کرو جو اللہ کی مغفرت کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہمیں ابھارا تو جا رہا ہے، لیکن کس کی جناب میں بھیجا جا رہا ہے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ذکر فرمایا جو کرم پر، رحمت پر، شفقت پر، مہربانی پر مشتمل ہے۔ وہ رب ہے، یعنی پالنے والا، یعنی عدم سے وجود عطا کر کے کمال نوعی تک پہنچا دینے والا ہر شے کو۔ تو اس کا مطلب جب پرورش کی بات ہوتی ہے تو شفقت اور رحمت جو ہے وہ غالب طور پر ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا یہ ربکم فرما کر اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جس کی بارگاہ کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ جتنا بندہ قصور کر کے بار بار اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے وہ توابین کو محبوب رکھتا ہے، محبت فرماتا ہے ان سے، لہٰذا یہ صیغہ جو ہے یہاں موقع اور مضمون کے بالکل مناسب ہے کہ یہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے ہے۔ اور جلدی کرو اللہ تعالی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں جنت کا بیان ہوا اور جنت کے اوصاف کو ذکر کیا کہ اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے، اور یہ اس لیے زمین و آسمان کا ذکر کیا کہ ہم نے سب سے بڑی جو چیز دیکھ رکھی ہے، چونکہ ہمیں سمجھانا مقصود ہے، لہٰذا ہم نے جو سب سے بڑی چیز دیکھ رکھی ہے وہ زمین و آسمان کی وسعتیں ہیں، لہٰذا ہمیں اس کے ذریعے سے مثال دی جا رہی ہے کہ اس کی چوڑائی، جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور آج تک اس کا سرا انسان کو مل نہیں سکا، اتنی ترقی کرنے کے باوجود، اتنا ٹریول کرنے کے باوجود، اتنے جہاز بنا لیے اور طویل ترین گیلیکسیز تک یہ پہنچ گیا، لیکن اس کو اس کائنات کا سرا مل کے نہیں دیتا ہے۔ یہ ہے جنت کی چوڑائی۔ تو چوڑائی ظاہر سی بات ہے کہ لمبائی چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے، تو جس کی چوڑائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس کی لمبائی کا کیسے اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے۔ تو علاقہ بہت بڑا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال بھی، جن کا خطرہ بھی کسی دل پر نہیں گزرا۔ اگر ہم تصورات کی دنیا میں بھی چلے جائیں، امیجینیشن کی دنیا میں چلے جائیں، کچھ بھی فرض کر لیں بہترین سے بہترین، لیکن وہ بہترین فرض کیا ہوا جنت کی کسی نعمت کے برابر نہیں ہو سکتا، ہم اس کے یعنی خیال تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن عظیم میں سورہ رحمان میں بیان فرمایا کہ متکئین علی فرش بطائنہا، کہ جنتی تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے فرشوں پر، یعنی بچھونوں پر، اور ان تکیوں کا بطائنہا من استبرق، کہ ان تکیوں کا جو اندر کا کپڑا ہوگا، استر جو ہوگا، وہ اعلیٰ ترین ریشم کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تکیوں کے اندرونی کپڑے کو، حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم باہری سجاوٹ تو کرتے ہیں، باہر ہم اچھا کپڑا لگاتے ہیں، اندر کوئی بھی اچھا کپڑا نہیں لگاتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بطائنہا من استبرق، کہ جنت کی تکیوں کا اندرونی کپڑا جو ہے وہ اعلیٰ ترین ریشم کا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اندرونی کپڑا اعلیٰ ترین ریشم کا ہے تو اس کی بیرونی تزئین اور آرائش اور اس کی زیب و زینت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی وسعت کو بیان فرمایا، اور سورہ رحمان میں ایک اشارہ فرما دیا کہ تم اس کی ظاہری تزئین اور آرائش کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ تو وہ ایک بہترین نعمت ہے جس کی طرف ابھارا جا رہا ہے، اور وہ اعلیٰ ترین نعمت ہے جو اللہ کی رضا کا مقام ہے، اور ہمیں ہمیشہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے، اس کے فضل سے وہاں پر رہنا ہے۔ لہٰذا اس اعلیٰ ترین نعمت کے حصول کی طرف جلدی کرنے کے لیے ابھارا گیا، اور پھر صفت ربوبیت کا ذکر کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسی ذات کی طرف بھیجا جا رہا ہے کہ جو
دینے میں کچھ تنگی فرماتا ہو، نہیں، بلکہ صفت ربوبیت اس بات کا اظہار ہے کہ چاہے کتنی ہی بڑی نعمت ہو، وہ کریم رب اخلاص کو ملاحظہ فرماتا ہے، وہ سرنڈر کرنے کو کہ بندہ کس درجے میں میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی اہمیت ہے اس خالق کائنات کے نزدیک، اور وہ بڑی سے بڑی نعمت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے متقین کی صفات کا ذکر فرمایا۔ اعدت سے یہ معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ یہ تیار ہو چکی ہیں، یہ موجود ہیں، وجود رکھتی ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنایا ہے۔ اور اعدت میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی چیز کو بڑے اہتمام سے تیار کرنا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خالق کائنات جو علیم ہے، جو بڑی قدرت رکھنے والا ہے، نہ اس کے علم کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی اس کی قدرت کی کوئی حد ہے، وہ جب بڑے اہتمام سے اپنے بندوں کے لیے کسی چیز کو تیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے گا عطا فرمائے گا۔ ہمیں لہٰذا اس نعمت عظمیٰ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، آخرت ہی کو اپنا ہدف اصلی قرار دینا چاہیے، اور اس دنیا کو وسیلے کے طور پر اختیار کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی، اور اس مغفرت اور جنت کی طرف تیزی کے ساتھ رغبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ رمضان کا تیسرا دن ہے اور ہمارا تیسرا درس ہے، اور مجھ سے پہلے آپ علامہ مفتی آصف صاحب کا پرمغز بیان سن چکے ہیں۔ اب یہ طالب علم بھی آپ کی خدمت میں چند معروضات قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ یعنی اسلام ہی اللہ کے نزدیک ایک مقبول دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرمائے گا۔ اس کا مطلب ہے پہلے کے جو بھی ادیان تھے اب وہ ادیان نہیں چلیں گے، اب دین اسلام ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ گویا کہ اگر کوئی پہلے کسی دین سے وابستہ تھا، پہلے کسی نبی پر ایمان لایا تھا، اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ چلا گیا تو اس کے لیے نجات ہوگی، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ مطلب اس دین پر وہ تھا واقعی نبی کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو اب صرف اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی مطلب کسی اور دین پر رہے، کسی اور مذہب پر رہے تو اس کے لیے نجات نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اس طریقے سے اللہ کو نہ مان لے، اور جب تک وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات اور اس کے پیش کردہ عقائد کو قبول کر کے باقی تمام تعلیمات اور غلط عقائد کا انکار نہ کر دے، تب تک یہی مطلب وہ نجات نہیں پا سکتا اور قابل گرفت ہوگا۔ لہٰذا آج کل کے دور میں ہر ایک کو اسلام کے قریب آنا ہی ہوگا۔ یہ کوئی تسلط جبراً نہیں ہے، یہ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسلام اہل نہیں ہے اور زبردستی ہمارے سر پہ تھوپا جا رہا ہے، بلکہ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر کوئی فرض کر لیں کہ جو اسلام قبول نہیں کیا ہوا غیر مسلم ہے، کوئی مطلب دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کو بھی ہماری دعوت ہے۔ اور جو مسلمان بھائی بہن سن رہے ہیں، اگر آپ کی دوستیاں، آپ کی ریچ
کسی غیر مسلم تک ہے اور وہ فرض کر لیں کہ ہماری لینگویج سمجھ سکتا ہو یا آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکیں، تو یہ پیغام پہنچائیں کہ اسلام کو عقلی لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو عقل یہ کہے گی کہ اسی کو قبول کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ جتنا پرفیکٹ نظام ہمارے مذہب اسلام کا ہے اور جو تعلیمات کی کاملیت آپ کو اسلام میں نظر آئے گی کسی میں نظر نہیں آئے گی۔ ہمارا مذہب اسلام زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، کوئی شعبہ آپ ذکر کر دیں ہمارا مذہب اسلام اس کی تعلیم بیان کرے گا، جبکہ دیگر ادیان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ کچھ بنیادی تعلیمات ضرور ملیں گی، لیکن جب آپ تجارت کے بارے میں، انویسٹمنٹ کے بارے میں، اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں اور مختلف امور کے بارے میں کویسچن کریں گے تو وہ نامکمل نظر آئیں گے، ان میں تعلیم کا نقص نظر آئے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات، تو یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہیں، ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا ہمارے ان علماء کی رائے جو قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو یعنی قرآن پہ چلو، وہ اطیعوا الرسول اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی حدیثیں مانو، وہ اولی الامر منکم اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں حکم والے ہیں۔ اس سے مراد حاکم اسلام بھی ہیں، اور ایک قول کے مطابق مجتہدین، علماء، مفتیان کرام جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، انہیں دین سکھاتے ہیں، انہیں جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان 3 ذرائع سے علم حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو پوچھا کہ بما تقضی یا معاذ، اے معاذ آپ کس چیز سے فیصلہ کریں گے؟ عرض کی کہ اللہ کی کتاب سے۔ سرکار نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، پھر اگر تم نہ پاؤ تو، یعنی کتاب اللہ میں تمہیں کوئی چیز نہ ملے تو کہا میں آپ کی سنت سے یعنی حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ سرکار نے فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو، کہا پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائی جس نے اللہ کے رسول کو راضی کر دیا، یعنی ہم اس سے راضی ہیں۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن میں نہیں ہے، ویسے تو ہر تر و یابس کا ہے، لیکن ہر شخص اس تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں، پوشیدہ چیزوں تک ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس میں نہیں ہے تو حدیث میں، لیکن حدیث میں بھی پوری چیزیں نہیں ہیں، بہت سی چیزیں موجود نہیں تھیں کیونکہ وہ قدیم دور تھا۔ اب جدید دور کی جو چیزیں ہیں یقینی سی بات ہے ان کا بیان تو وہاں پر نہیں ہے۔ ان جدید چیزوں کا حکم کیا ہوگا؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا، خون، انتقال خون، اعضاء کی ڈونیشن کا، فوریکس ٹریڈنگ کا، جو انٹرنیٹ کے اوپر لین دین ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، جو ہم امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اس کے اصول، ہماری تجارتی اصول، ہماری شادی کی بہت ساری نئی رسومات، لینے دینے کے معاملات، سینکڑوں چیزیں ایسی ہیں جو نئی آ چکی ہیں۔ ان کا کیا شرعی حکم ہے؟ اگر آپ ڈائریکٹ دیکھنا چاہیں، براہ راست تلاش کرنا چاہیں کہ ایز اٹ از ان کا ذکر قرآن حدیث میں مل جائے، نہیں ملے گا۔ تو پھر اب یہ ذمہ داری علماء اسلام کی ہوتی ہے کہ وہ غور کرتے ہیں کہ اس کا تعلق پہلے سے موجود کس مسئلے کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی تعلق ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر جو حکم پہلے والے کا وہ اس کا، جیسے یہ آئس کا نشہ ہے، ہیروئن وغیرہ ہے، تو اس میں نشہ تھا، تو دیکھا کہ کوئی ایسا حکم ہے پہلے کہ کوئی ایسا مطلب چیز جس کے بارے میں کلام کیا گیا ہو جس میں نشے کا ذکر ہو، تو شراب نظر آئی، شراب کو حرام قرار دیا گیا تھا، نشے کی وجہ سے، نشہ ان میں بھی تھا، وہ بھی حرام، اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی اور ہوتی ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں بالکل ذکر نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی ہم نظیر مسئلہ ہے۔ ان جدید مسائل پر پھر علماء کلام کرتے ہیں، انہی کی اطاعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور ہمارے بھائی اور خصوصاً ہماری بہنیں جو کہتی ہیں یہ جی مولویوں نے خود ہی چیزیں نکال لی ہیں اور بیان کر رہے ہیں، خود کو چیز نہیں نکالی جاتی، یا تو قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں یا اللہ کی اجازت سے وہ اپنے علم کو استعمال کر کے چیزوں کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ یہ تو نہیں فرمایا نہیں جانتے تو قرآن دیکھ لو، نہیں جانتے تو حدیث دیکھ لو۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، ان کے سامنے یہ آیت پیش کر کے ذرا ان سے پوچھیں نا کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، حدیث میں سب کچھ ہے؟ کیوں اس نے کہا کہ اہل علم سے پوچھو؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں، اللہ کی آسمانی کتابوں میں، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہر ایک کی ان تک رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عوام میں اب بھی یہ دعویٰ کرے نہیں ہے قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، تو پھر ہمارے سامنے بیٹھیں، ہم آپ سے 10 سوال کریں گے کہ ان چیزوں کو قرآن و حدیث سے نکال کے بتائیں۔ اگر وہ قرآن و حدیث میں موجود بھی ہوں تو آپ کے لیے تلاش کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ کو کیا پتہ کس مقام پر ہے؟ عوام الناس کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ اور اگر قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، وہ خالصتاً اجتہادی مسئلہ ہے کہ سوچ و فکر کا نتیجہ نکالنا ہے، اب آپ کیا کریں گے بتائیے ذرا؟ تو اس لیے یہ بیجا ضد ہے، اور جو لوگ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ مولویوں کے پاس نہ جاؤ، صرف قرآن و حدیث خود پڑھو، نتیجہ نکالو، وہ بیچارے نہیں جانتے کہ شریعت کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلے ورنہ تباہی آپ کا مقدر بنے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن پڑھیں، اس کے بس خود آپ سمجھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک شخص ایسے ہمارے پاس آیا، اس نے دعویٰ کیا، تو میں نے ترجمے پہ ہاتھ رکھ لیا اور میں نے کہا جو قرآن لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ، تو ترجمہ بھی نہیں کر سکا بیچارہ۔ حالت تو یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ تک نہیں کر پاتے ہیں، اس پر یہ دعویٰ کہ جی خود قرآن سے سمجھ لیں سب کچھ، اور سمجھانے کی خود بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام الناس بھی بھولی ہے۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، قرآن پڑھو، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے قرآن کو سمجھو، پھر آپ کی بھی ضرورت کیا ہے؟ ہم ڈائریکٹ قرآن نہ سمجھیں، اور کبھی یہ قرآن خود سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی ان صحابہ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن پاک۔ اب صحابہ کرام نبی کریم کے صحبت یافتہ صاحب علم لوگ، ان کی مدر لینگویج عربک، جس کے باوجود وہ قرآن سیکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہوئے۔ تو آپ جو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، نہ صاحب علم، نہ کسی صاحب علم کے صحبت میں رہے، نہ قرآن کی زبان ہماری کوئی مدر لینگویج ہے، تو پھر ہم کیسے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہوتی ہے۔ ایک قرآن کا ظاہر ہوتا ہے، ایک قرآن کا باطن ہوتا ہے۔ اگر آپ ترجمے سے کچھ چیز سمجھ بھی رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں واقعی وہ اللہ تعالیٰ کا مقصود بھی ہو۔ اور تراجم بھی اسی لیے مختلف ملتے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے زاویہ نظر سے بعض اوقات ترجمہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے علماء کی طرف رجوع کرنا ہی بیسٹ ہے، اور علماء کی طرف متوجہ ہوئے بغیر آپ قرآن کو صحیح یا حدیث کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے۔ تو اب اسلام کیا ہوا؟ اسلام قرآن کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات، اور اچھے صحیح العقیدہ معتدل علماء نے قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے یا اجتہادی مسائل نکالے، ان سب کے ان تعلیمات کے مجموعے کا نام اسلام ہوتا ہے۔ یعنی اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اب اس کو ہم ظاہری طور پہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر یہ ہم کہتے ہیں جی انہوں نے اسلام کو اختیار کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اس کی تعلیمات کو مکمل طور پہ اپنے اوپر نافذ کرو۔ یہ نہیں کہ یار بس میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، چوائس نہیں ہے۔ بعض جگہ چوائس ہوتی ہے، لیکن جو فرض ہیں، واجب ہیں، اسی طرح سنت موقدہ امور ہیں، یہ تو کرنے اس میں چوائس نہیں ہوتی۔ ہاں، اس سے نچلے درجے کے اندر سنت غیر موقدہ مستحبات کریں نہ کریں اجازت۔ ایسے حرام، واجب کا ترک مکروہ تحریمی، اور سنت موقدہ کا ترک یعنی اساءت، ان کے ارتکاب سے بچنا ہوگا، ان سے اجتناب واجب ہے، ان سے رک جانا واجب ہے، اس میں بھی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ باقی اس سے نیچے جو کچھ ہے ان میں ہمیں اختیار ہوتا۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی جتنی چیزیں تم پہ فرض ہیں، واجب ہیں، انہیں پورا کرو، جو حرام ہیں، مکروہ تحریم انہیں چھوڑو۔ اور علماء کی رائے کے مطابق سنت موقدہ پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اس کے جانب مخالف کو ترک کرنا چاہیے، اس کو بھی پھر ہم رعایت اس کی کریں گے۔ ہماری بہنیں اور خصوصاً یکسر جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم علماء کی کیوں مانیں، ہم تو قرآن و حدیث کی مانیں گے، اور قرآن و حدیث تک آپ کی رسائی نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے پری پلان ہمارے بچوں کو مذہب اسلام سے مکمل طور پر دور کرنے کی سازش کی گئی ہے، اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آپ سے میں گزارش کرتا ہوں ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے وابستگی اختیار کریں، ہماری اکیڈمی میں آئیں، آپ عالم بنیں، مفتی بنیں۔ ہمارے یہاں صبح کی ٹائمنگ میں درس نظامی ہوتا ہے، 5 سال کا ہم نے درس نظامی رکھا ہے، اور 1 سال کا مفتی کورس رکھا ہے جس کو تخصص فی الفقہ کہا جاتا ہے۔ اور رات میں 2 گھنٹے کے اندر یہ پروگرام ہوتا ہے، اسکالر کورس ہوتا ہے، اور سنڈے میں بھی ہم نے اسکالر کورس رکھا ہوا ہے جس کی کلاس 2 سے 5 بجے تک ہوتی ہے، 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے ویک میں 1 مرتبہ۔ لیکن یہ تمام آن لائن نہیں ہے، ابھی یہ فزیکلی طور پہ کلاسز ہوتی ہیں، اس کو آپ کو ویسے جوائن کرنا ہوگا۔ ہاں، جو اسکالر کورس ہے قریب انشاءاللہ میں آن لائن بھی سٹارٹ کرنے والا ہوں، تو اس میں آپ اس کو ضرور جوائن کریں۔ لیکن جو شارٹ کورسز ہیں جیسے فرض علوم کورس ہے، وراثت کا کورس، حقوق زوجان کورس، تجارت کورس ہے، طہارت کورس ہے، رمضان کی تیاری کے کورس، اسی طرح جو بھی تفسیر کورس ہے، حدیث کا کورس ہے، تو جو بھی آپ پڑھنا چاہیں اس کے لیے آن لائن ہمارے پاس سہولت موجود ہیں۔ ہمارے اپنے یہاں کے تیار کردہ ہمارے اسکالرز ہیں، میل بھی ہیں، فیمیل ٹیچرز بھی ہیں، جن سے آپ پڑھنا چاہیں آپ وابستگی اختیار کریں۔ اور میں تو گزارش کرتا ہوں خدا را آپ اپنے خود بھی عالم مفتی بنیں، اور کم از کم اپنے ایک بچے کو عالم بنائیں، بچی کو عالمہ، بچے کو مفتی، بچی کو مفتیہ بنائیں۔ ہماری اکیڈمی میں دونوں پڑھتے ہیں، میل فیمیل، بچے بچیاں سب پڑھتے ہیں، اور ٹوٹل بچیوں کو وہی کورس پڑھایا جاتا ہے جو لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح ہماری بچی تیار ہوتی ہے تو بہترین عالمہ اور مفتیہ ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہماری بعض بچیاں 4 سال کا درس نظامی کرتی ہیں، اور کتنی ہی بچیاں ہمارے پاس آئیں جن میں بے شمار نقص رہ جاتے ہیں۔ یقیناً جو بھی کروا رہے ہیں انہوں نے اپنے ایک سلیبس بنایا، اور ان کے پیش نظر ایک مخصوص ٹارگٹ ہوگا کہ ان بچوں کو اتنا پڑھا دینا کافی ہے، اس پہ کوئی تنقید نہیں، جو بہتر سمجھ رہا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بچی اگر چیلنجز کا سامنا کرنا چاہتی ہے، اعتماد سے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہے، تو اس قسم کی بچیاں جو 4 سال میں کیے ہوتی ہیں اور انہیں وہ سلیبس نہیں پڑھایا جاتا جو مردوں کو پڑھایا جا رہا ہے، ان میں کافی حد تک میں کمی محسوس کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا نقص کا نتیجہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ہم نے دیکھا ہے کہ بچیوں کو تو عربی عبارت بھی پڑھنی نہیں آتی، بعض اوقات اردو میں پڑھا رہی ہوتی ہیں، اردو میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو پھر وہ بڑی کتابوں سے اکتساب فیض کیسے کریں گی؟ اگر ان کو فتویٰ لکھنا ہو اور بڑی کتابوں سے عبارت نکالنی ہو تو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کو جوائن کریں، چاہے آن لائن کریں، چاہے فزیکلی کلاسز کے اندر آئیں، بہت فائدہ پائیں گے۔ ہماری جو سنڈے کی کلاسز ہو رہی ہیں، جو میں نے اسکالر کورس رکھا ہے، اس میں ہمارا ٹیچنگ میتھڈ ایسا ہے کہ ہم 8 سال کا رکھا ہوا ہے ہم نے کورس، اونلی سنڈے کلاس ہوتی ہے، 3 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، لیکن ہم کور کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے تسلسل سے لوگ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ورنہ اگر ناقص تعلیم ہو، ٹیچنگ میتھڈ سمجھ میں نہ آئے تو لوگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن وہ پڑھ رہے ہیں۔ ابھی جو میری بڑی کلاس ہے وہ 7ویں سال میں دورہ حدیث ختم ہوا، لاسٹ ایئر ہوگا، اگلے سال ان کا آخری سال ہوگا، اور 100 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں اس میں۔ پھر اس کے بعد جو پھر 6واں سال ہے، 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پھر جو پہلا سال تھا ہمارا جو ہم نے سٹارٹ کیا، یہ جو مطلب پہلے سال کی کلاس، اس میں اتنی تعداد تھی کہ 2 کلاس ہمیں بنانی پڑی۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس کو اکیڈمی کو جوائن کریں، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ ہمارا رمضان کے بعد اپنی بڑی اکیڈمی کی تعمیرات کے آغاز کا یہ ارادہ ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ ہاسٹل بھی بنائیں گے، اور اس میں بچے بچیوں کو ہم تعلیم دیں گے، اور امید ہے کہ دین کا بہت بڑا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی اپنے مرحومین کے لیے، اپنے لیے ثواب جاریہ کرنا چاہتا ہے تو اس اکیڈمی کی تعمیر میں تعاون آپ کے لیے بہت ہی بہترین چوائس ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں بھی ایسے بھی، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کوئی ایک عالم، ایک عالمہ، ایک مفتی، ایک مفتیہ کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں، ان کو عالم مفتی بنائیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم صرف عالم مفتی تیار نہیں کرتے، بلکہ اچھا لکھنے والا، اچھا بولنے والا، بیان بھی اچھا تدریس کرنے والا، آگے وہ پڑھائے، فتویٰ لکھے، لیڈر بنے، ایسا ہماری کوشش ہوتی ہے، مکمل تربیت کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید کوئی معلومات لینی ہو تو میرا نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا، براہ راست آپ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں اور آپ کو بریفنگ دینے میں کامیابی حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا
اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہم سب کا آج کے درس قرآن میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام بھائی بہنوں پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمیں رمضان کی مکمل برکات فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی، ہمیں اپنی زندگی کے سابقہ گناہوں پر ندامت عطا فرما، کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک مولا، علم دین سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں دینی کاموں میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، اپنی فردی طاقت کے ذریعے اور مالی تعاون کے ذریعے تقویت فراہم کرنے، دین کو ترقی دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم، ہماری جتنی بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ دعا مانگ رہی ہیں، خاص طور پہ اللہ ان کو ذہنی سکون عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو، ان کے صدمات کو دور فرما۔ یقیناً تو عالم الغائب ہے، ہر ایک کے دل کی تمنا دعائیں تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجات پوری فرما دے۔ یہ جو اپنے دل میں تمنا رکھتی ہیں، جو جائز مقاصد ہیں، جن جائز مقاصد کے حصول کے لیے ان کی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ سب پوری فرما دے۔ جو ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، صدمے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی ذہنی پریشانیاں، ان کی بیماریاں، ان کی مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ یا رب کریم، خصوصی طور پہ تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں اور اس طرح ہم آسانی سے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یا رب کریم، ان سب کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنا محبوب بندہ، محبوب بندی بنا لے، ان کو ہر گناہ سے پاک و صاف فرما، نفس و شیطان کی گرفت ان پر کمزور کر دے۔ اے مالک و مولا، انہیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، نیکیوں سے پیار عطا فرما، گناہوں سے دوری عطا فرما، نیکیوں پر استقامت عطا فرما دے۔ یا رب کریم، انہیں موت سے پہلے اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ یا رب کریم، ان کے گھروں میں سکون، امن عطا فرما، میاں بیوی کو پیار و محبت عطا فرما، اولاد کو فرما بردار بنا لے۔ جو ان کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما، ہدایت ان کے نصیب میں نہ ہو تو ان سے دور کر دے۔ اے پاک پروردگار، ان کی تمام دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرما دے، تا حیات زوال نعمت، زوال عزت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، مزید عزتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا رب کریم، جس طرح ہم سب اس درس میں شریک ہوئے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مجالس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔